السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ آپ نے شاید ایسا ویڈیو کبھی یوٹیوب پہ دیکھا ہو، ممکن ہے کہیں دیکھا ہو، لیکن ایسا ویڈیو جو ہم آپ کو ایک بہت اچھی طریقے سے سمجھانے والے ہیں، شاید ایسا ویڈیو آپ نے بالکل بھی نہیں دیکھا ہو۔ ہم آپ سے سامنے اس ویڈیو کو لائیں، اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے یوٹیوب چینل پر رہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ گھر بیٹھے آپ اچھی طریقے سے قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، نون ساکن اور تنوین کے قواعد، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پڑھنے والا ناک میں آواز لے جا کر پڑھ رہا ہے، کہاں بالکل ظاہر کر کے صاف آواز میں پڑھ رہا ہے، یہ قواعد آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ قواعد کتنے؟ 4 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ایک قاعدہ ہے اظہار کا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد رکھیں یا پھر لکھ لیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اظہار۔ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اظہار کا مطلب ظاہر کرنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکن کہ تنوین اور قواعد کے سب سے پہلا نمبر کا قاعدہ ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، یہ والے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن، یعنی یہ نون ہو اور اس کے اوپر جزم آوے، یہ نون ساکن ہو گیا۔ نون جس کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، ایسا نون ساکن یا تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد اگر ان حروفوں میں سے کوئی حرف آوے، فوراً ان حرفوں میں سے کوئی فوراً بعد نون ساکن کے بعد آوے، یا 2 زبر کے بعد، یا 2 زیر کے بعد، یا 2 پیش کے بعد اگر یہ لفظ آتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر کر کے بغیر گننے کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بتا دیں، 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں، 2 زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں، 2 پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ یہ 3 ہو گئی تنوین میں، یہ 3 چیزیں ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ 3 چیزیں ہیں، اور ادھر نون ساکن ہے، گویا کہ 4 چیزیں ہو گئی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن۔ ان میں سے کسی کے بعد فوراً بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آوے تو اس صورت میں بغیر غننے کے ہم ان جو ہے نا جملے کو پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب قاعدہ سمجھ لیں، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں حرف حلقی آوے، یعنی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے، سب تو نہیں آئیں گے نا، ایک لفظ آئے گا، تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیں، جیسے اب اس کو یوں سمجھیں، یہ دیکھیے طیرن ابابیل، دیکھ رہے ہیں طیرن ابابیل، یہ دیکھیے طیرن 2 زبر ہے، اس کے بعد میں آپ دیکھیے اس کو پہلا لفظ جو ہے نا الف آ رہا ہے، الف ایک خالی ہے، اور دوسری بات یہ الف جو ہے اس کے ساتھ میں ہے، را کے ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ را 2 زبرن پڑھتے ہیں تو وہاں الف آتا ہے ساتھ میں، تو یہ الف کوئی کام کا نہیں ہے، ہمارے کام کا بالکل بھی نہیں ہے الف۔ ہم سب سے پہلے جو لفظ دیکھیں گے 2 زبر 2 زیر کی تنوین کے بعد میں حرکت والا دیکھیں گے، حرکت والا لفظ کون سا ہے؟ حرکت والا لفظ یہ ہے حمزہ، یہ بھی حمزہ ہے، دھیان رکھیں، حمزہ یہ بھی ہے، اور حمزہ الف اس کے اوپر زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر تو پیش، وہ بھی حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حمزہ ہی گنا جائے گا، اور یہ بھی حمزہ ہے، اور اسی طرح یہ بھی حمزہ ہے۔ الف ہو اس کے اوپر الف، اس کے اوپر زبر پیش زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش الٹا پیش کھڑی زیر، کچھ بھی ہو یہ بھی حمزہ ہی کہلاتا ہے، دھیان رکھیں اس چیز کو۔ تو 2 زبر کے 2 زبر ہے، یہ 2 زبر ہے، اس کے بعد 2 زبر کی تنوین کے بعد سب سے پہلا کون سا لفظ آ رہا ہے؟ حمزہ۔ اور ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اب دیکھو حروف حلقی میں یہ حمزہ ہے، تو حروف حلقی میں
سب سے پہلے نمبر پہ دو زبر ہے، اس کے بعد میں یہ حمزہ آ رہا ہے، حمزہ یہاں ہے، حمزہ آیا تو اس صورت میں اب طیرن کو پڑھتے وقت کیا پڑھیں گے؟ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن غنہ نہیں کریں گے، اس را کو پڑھتے وقت ہم ناک میں آواز لے جا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ سیدھا پڑھیں گے طیرن، طیرن ابابیل، یہاں غنہ نہیں کریں گے، طیرن ناک میں آواز نہیں جائے گے، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد یہ حمزہ ہے، اور حمزہ کہاں ہے؟ یہ حمزہ، ضروری نہیں ہے کہ شکل وہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ یہی شکل میں آئے، بلکہ حمزہ اس شکل میں بھی آ سکتا ہے، الف ہو اس کے اوپر زبر ہو، یہ حمزہ کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے تقسیم پڑھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ الف ہے، خالی ہے، اور جب زبر زیر پیش آئے تو حمزہ ہی کہلاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو زبر کی تنوین کے بعد کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، تو دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آوے تو حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، اس لیے بغیر غننے کے ہم پڑھیں گے، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ طیرن ابابیل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دو زبر، اب اس کو دیکھیں، دو پیش ہے، دو پیش یعنی تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یا دو پیش ہے، تنوین ہے یہ، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ بغیر غننے کے پڑھیں گے، نارن حامیتن، نارن حامیتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن ہے، دیکھیے نون ساکن، اور اس کے بعد میں حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے، دیکھیں یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، اور کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے؟ خا آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے یہ خا آ رہا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ لمن خشیہ نہیں پڑھیں گے، لمن خشیہ، لمن خشیہ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں آگے نون ساکن ہے، اور اس کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، دیکھیے یہاں پہ یہ غین، حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، من غیرہ، من غیرہ، من غیرہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ جو ہے نا آگے اوپر چلتے جائیں، من غیرہ، من غیرہ، اسی طرح جو ہے آپ اس کو بھی دیکھیں، دو زیر کی تنوین کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا۔ اسی طرح دو جو ہے آگے والا دیکھیں نون ساکن ہے، یہ کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اور اس کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، منہ، منہ، منہ غنہ نہیں کریں گے بالکل بھی، منہ خطاباً۔ اور اسی طرح آپ اس کو دیکھیں، دو نون ساکن ہے، نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، تو من آئی، من آئی، من آئی نہیں پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، من آئی، یعنی غنہ مطلب ناک میں آواز لے جا کر نہیں پڑھیں گے، سیدھا پڑھیں گے من آئی، کیا پڑھیں گے؟ من آئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اسی کے اندر جو ہے دو زیر کی تنوین کے بعد، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا حمزہ اس شکل میں بھی آ سکتا ہے اور حمزہ اس شکل میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو زیر کی تنوین جو ہے تنوین کے بعد، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے بلکہ صاف آواز پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ من، من، من عین آ، من آئی، من آئی، من آئی، کیا پڑھیں گے؟ من آئی، اور نن آ، من آئی نن آنیت، من آئی نن آنی، بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ اسی طرح دو زبر ہے، اس کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، اور اس کا ہم اعتبار بالکل نہیں کریں گے، کس کا؟ اس کا اعتبار ہم بالکل نہیں کریں گے، یہ الف خالی ہے اور یہ واو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ واو کے ساتھ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ کفوون، کفوون احدن، کفوون احدن، کفوون احدن، کفوون احدن، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنا ہی رکھیں، قاعدے کو سمجھیں، انشاءاللہ ہم ملیں گے دوسری کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔